السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر کے اندر ڈیبگنگ فیچر آف ٹربو سی کو ڈسکس کریں گے، جس کے اندر دیکھیں گے کہ کمپائلنگ سنگل لائن اور سنگل سٹیپنگ کی مدد سے ہم کس طرح سے ڈیبگنگ کر سکتے ہیں، واچ ایکسپریشنز کی مدد سے کیسے ڈیبگنگ کر سکتے ہیں، بریک پوائنٹ یا ایویلیوٹ اور ماڈیفائی ونڈو کی مدد سے کیسے ڈیبگنگ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ان فیچرز پڑھنے سے پہلے کم از کم ڈیبگنگ کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو شہزادے لاسٹ لیکچر کے اندر جیسے ذکر کیا تھا کہ پروگرام کے اندر کسی قسم کے ایرر کو ریموو کرنا، فرسٹ آف آل فائنڈ کرنا اینڈ دین ریموو کرنا، یہ پروسیس کیا کہلاتا ہے؟ ڈیبگنگ کہلاتا ہے۔ ڈیبگنگ فیچر آف ٹربو سی پڑھنے سے پہلے بچوں ٹربو سی کے بارے میں آپ نے لیکچر نمبر 4 کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا کہ ٹربو سی از این IDE یعنی انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ، جس کے تھرو ہم کسی بھی قسم کا سی پروگرام کو کریٹ کر سکتے ہیں، ایڈٹ کر سکتے ہیں، کمپائل، لنکنگ، لوڈنگ اینڈ فائنلی ایگزیکیوشن، یعنی پورا جو ایک پروسیجر ہے جس کی مدد سے آپ کا سورس پروگرام آبجیکٹ پروگرام یا آبجیکٹ فائل یا آبجیکٹ کوڈ کی طرف موو کرے گا، اس کی ایگزی فائل جنریٹ ہوگی اور فائنلی آپ اسے ایگزیکیوٹ کروائیں گے۔ کلیئر؟ یہ سارا پروسیجر آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں۔ ٹربو سی پرووائڈ مینی یوزفل ڈیبگنگ فیچرز۔ ٹربو سی کو یوز کرتے ہوئے، اس IDE کو یوز کرتے ہوئے جس کی مدد سے آپ نے پروگرام کریٹ کیا تھا، یعنی سورس کوڈ رائٹ کیا تھا، اس کو ایڈٹ کیا تھا، کمپائلنگ، لنکنگ، لوڈنگ اور ایگزیکیوشن کے مراحل میں سے گزرے تھے، اسی ٹربو سی کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے سورس کوڈ کے اندر جتنی بھی ایررز، یعنی یہ لاسٹ لیکچر کے اندر آپ نے پڑھی ہے نا، سینٹیکس ایرر، لاجیکل ایرر، رن ٹائم ایرر، تو یہ جو 3 ڈفرینٹ ٹائپس ایررز کی تھی، ان کو ہم ڈیٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور ریموو بھی کروا سکتے ہیں۔ وہ 4 ٹیکنیکس کون کون سی ہیں؟ فرسٹ ون ہے سنگل سٹیپنگ، اور اسے آپ کمپائلنگ سنگل لائن کہیں گے۔ سیکنڈ ون ہے جی واچز یا واچ ایکسپریشن۔ تھرڈ ون بریک پوائنٹس، اینڈ ایٹ دا اینڈ ایویلیوٹ اور ماڈیفائی ونڈو کی مدد سے ہم ڈیبگنگ کا کام کریں گے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ ون کمپائلنگ سنگل لائن اور سنگل سٹیپنگ۔ بچوں یاد رکھیے گا کہ ٹربو سی کو یوز کرتے ہوئے یہ ایک اس طرح کی ٹیکنیک ہے جس میں ہم لائن وائز، سٹیپ بائی سٹیپ، یعنی سنگل لائن کو ایٹ اے ٹائم کمپائل کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ ڈیبگنگ فیچر سنگل سٹیپنگ یا کوئی بھی واچز، بریک پوائنٹ یا ماڈیفائی ونڈو کو یوز کریں گے، دین آپ کا جو کمپائلر ہے وہ ایز اے ڈیبگر کے طور پہ ورک کر رہا ہوگا۔ کیسے ورک کر رہا ہوگا؟ ڈیبگر، یعنی کہ ایررز کو فائنڈ کر کے ریموو کروانے میں آپ کی مدد کر رہا ہوگا۔ یاد رکھیے گا جب آپ کمپائلنگ سنگل لائن اور سنگل سٹیپنگ کی بات کریں گے تو دین یہاں پہ ہمارا کمپائلر سیم ورک کرے گا جیسے انٹرپریٹر ورک کرتا تھا۔ انٹرپریٹر کیسے ورک کرتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ انٹرپریٹر پورے سورس پروگرام کو ایز اے ہول ریڈ نہیں کرتا، وہ لائن وائز، اسٹیٹمنٹ بائی اسٹیٹمنٹ ریڈ کرتا آ جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اس پروگرام کے اندر موجود انسٹرکشنز، جس انسٹرکشن کو وہ ریڈ آؤٹ کر لیتا ہے، یعنی کمپائلنگ اس کی کروا لیتا ہے، انٹرپریٹیشن کرواتا ہے، مین ٹرانسلیشن کرواتا ہے، ساتھ ہی اس کی ایگزیکیوشن کروا دیتا ہے۔ اب جیسا کہ اگر لائن نمبر 1 کے اندر کوئی ایرر نہیں ہے تو اس کی ایگزیکیوشن ہو جائے گی، لائن نمبر 2 کے اندر اسی طرح سے لائن نمبر 3 اینڈ سو آن ٹل اینڈ ٹو دا پروگرام۔ کلیئر؟ اب فار کمپائلنگ سنگل لائن ایٹ اے ٹائم وی یوز سلیکٹ رن ٹریس انٹو اور پریس F7۔ جو اس کا پروسیجر ہے بچوں، آپ نے ٹربو سی کا جو انٹرو پڑھا تھا جس کے اندر ہم نے پریکٹیکل اپروچ کی تھی، اگر یاد ہو تو وہاں پہ آپ لوگوں کو یہ مینیو بار سے انٹروڈیوس کروایا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ اپنا ماؤس کا کنٹرول دیکھیں گے کہ اگر ماؤس کا کنٹرول ورک نہیں کر رہا دین F10 کی جو ہے فنکشن کی F10 پریس کر کے آپ فائل مینیو سلیکٹ کر لیں گے، ایرو کیز کی مدد سے آپ رن والے مینیو پہ آ جائیں، یہاں پہ آپ نے فائنڈ کرنا ہے ٹریس انٹو اور F7 فنکشن کی پریس کر کے بھی آپ سنگل سٹیپنگ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ F7 پریس کریں گے تو آپ کے سورس کوڈ کی فرسٹ لائن، کون سی؟ فرسٹ لائن ٹرانسلیٹ ہو جائے گی۔ جیسے ہی فرسٹ لائن ٹرانسلیٹ ہوگی تو اس کے اندر کوئی ایرر اگر نہیں ہے آپ کو بتائے گا ڈیبگر، یعنی کہ آپ کا کمپائلر جو اس ٹائم ایز اے انٹرپریٹر ورک کر رہا ہے، ایز اے ڈیبگر کام کر رہا ہے،
وہ آپ کو انفارم کرے گا، یعنی آپ اس کی مدد سے یہ فائنڈ کر پائیں گے کہ آیا کہ آپ کی وہ جو انسٹرکشن ہے وہ ایرر فری ہے یا اس کے اندر کوئی کسی قسم کا ایرر پایا جاتا ہے۔ دین آپ F7 پریس کریں گے، یا پھر یہی پروسیجر آپ رن کے اندر جا کر کے ٹریس انٹو کو فائنڈ کر کے انٹر پریس کریں گے، دین نیکسٹ لائن، اینڈ دین جب آپ F7 پریس کریں گے تو اسی طرح سے 1 بائی 1 کر کے لائن وائز اسٹیٹمنٹ بائی اسٹیٹمنٹ ڈیبگنگ پروسیجر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ کلیئر؟ نیکسٹ موو کریں، واچز ایکسپریشن اور واچز۔ یہ ایک اس طرح کی ٹیکنیک ہے جس کو یوز تب کیا جاتا ہے بچوں جب ایگزیکیوشن کے دوران پورے پروگرام میں سے ایک پرٹیکولر پورشن کے اندر موجود کسی خاص قسم کے ویریبل کی ویلیو اگر ریکوائرڈ ہو، یعنی کہ فار ایگزامپل 10 12 15 14 جتنی بھی لائنوں کا آپ نے کوڈ کر رکھا ہے، شاید اس سے بھی زیادہ، تو اس سارے انسٹرکشنز کے اندر اگر کسی ایک پرٹیکولر ویریبل کی ویلیو اگر آپ کو ریکوائرڈ ہے، آپ وہ ویلیو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں تک اس ویلیو تک اس فرام ویریبل کے ویلیو تک کیا ہمارا پروگرام صحیح سے ورکنگ کر رہا ہے کہ نہیں، یا یہاں پہ ویریبل کی ویلیو ٹھیک ہے کہ نہیں۔ کلیئر؟ تو اگر آپ کو کسی خاص پورشن کے اندر کسی خاص ویریبل کی ویلیو چاہیے ہوگی، یعنی ویلیو آپ نے فائنڈ کرنی ہے، دیکھنا ہے، ریزلٹ دیکھنا ہے رن ٹائم پہ ایگزیکیوشن کے دوران، تو دین آپ جون سی ٹیکنیک یوز کریں گے، ڈیبگنگ ٹیکنیک یوز کریں گے، اسے آپ واچ ایکسپریشن اور واچز کہتے ہیں۔ فالوئنگ پروسیجر از یوز ٹو اپلائی واچز۔ سب سے پہلے بچوں آپ رن مینیو کو سلیکٹ کر لیں گے، وہاں پہ آپ سیم ایز سنگل اسٹیپنگ ٹریس انٹو اور پریس F7 شارٹ کٹ۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ حالانکہ یہ جو پروسیجر تھا، یعنی یہ والی جو لائن آپ نے پڑھی کہ سر F7 پریس کر کے یا ٹریس انٹو کی مدد سے تو ہم سنگل اسٹیپنگ کرتے ہیں، جب کیا واچ ایکسپریشن کے اندر بھی یہی چیز یوز کر رہے ہیں۔ بچوں یاد رکھیے گا F7 پریس کر کے ہم اس دیٹ پرٹیکولر لائن تک جائیں گے جس کے اندر ہمارا ریکوائرڈ ویریبل ایگزسٹ کرتا ہوگا۔ کلیئر؟ جیسے ہی اس لائن کے اندر پہنچ جائیں گے، دین آپ نے کیا کرنا ہے، پلیس دا کرسر آن دیٹ ویریبل بینگ چیکڈ فار دا ویلیو ایٹ دا ایگزیکیوشن، یعنی ایگزیکیوشن ٹائم میں آپ کو اس لائن اس انسٹرکشن کے اندر جس ویریبل کی ویلیو دیکھنی ہے اس کے اوپر آپ ایک سنگل کرسر کی مدد سے کلک کریں گے۔ اوکے، دین پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ڈیبگ مینیو کے اندر چلے جانا ہے، وہاں پہ آپ نے واچز فرام دا مینیو بار کے اوپر کلک کرنا ہے، دین ایک سب مینیو اپیئر ہو جائے گا، کون سا بھلا، ایڈ واچز فرام دا سب مینیو، یا پھر ایڈ واچز کے لیے آپ کو ایک ڈائریکٹ شارٹ کٹ کی ملے گی، جیسے یہ سلیکشن تک آپ نے سیم پروسیجر کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو ڈیبگ مینیو سلیکٹ اگر نہیں کرنا، دین آپ کنٹرول F7 پریس کریں، جیسے ہی کنٹرول F7 پریس کریں گے تو ایک اور ڈائلاگ باکس اپیئر ہو جائے گا جہاں پہ آپ لوگوں کا ریکوائرڈ ویریبل شو ہو رہا ہوگا۔ جیسے ہی ویریبل شو ہو رہا ہوگا اور وہاں پہ موجود اوکے بٹن کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کو اس ویریبل کے اندر اسٹورڈ ویلیو اسکرین پہ نظر آ جائے گی۔ اگر اس کے اسنیپ شاٹ کی طرف موو کریں تو کچھ اس طرح سے اپیرنس آئے گی۔ سب سے پہلے تو آپ نے بچوں وہ ویریبل جس لائن کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے F7 کی مدد سے وہاں تک آ جانا ہے، کلیئر؟ جیسے سنگل اسٹیپنگ کر رہے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ویریبل کے اوپر کلک کر دینا ہے، دین آپ نے ڈیبگ فیچر کے اندر آ جانا ہے، یہاں پہ آپ آ کے واچز، یہ نظر آ رہا ہے مینیو، واچز کے اوپر جیسے ہی کلک کرو گے تو سب مینیو یہاں پہ ایڈ واچز، یا پھر آپ کنٹرول F7 پریس کرو گے، جیسے ہی کنٹرول F7 پریس کرو گے تو یہ جو سیکنڈ اسنیپ شاٹ نظر آ رہی اس کے اندر ذرا دیکھیں، یہ ڈائلاگ باکس نظر آ جائے گا آپ کو ایڈ واچ کا، اس جگہ پہ یہ دیکھیں کرسر نظر آ رہا ہے نا، یہاں پہ آپ لوگوں کو وہ ویریبل نظر آئے گا، اور جیسے ہی آپ اوکے کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کو اس ویریبل کی ویلیو، یعنی اس کے اندر اسٹورڈ جو ویلیو تھی جو آپ چاہتے تھے کہ ایگزیکیوشن کے دوران اس پرٹیکولر ویریبل کے اندر اسٹورڈ ویلیو کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں تک ہمارا پروگرام صحیح ورک کر رہا ہے کہ نہیں، یا اس ویریبل کے اندر جو ویلیو اسٹور ہے وہ ہمارے ریزلٹس کے مطابق چل رہی ہے کہ نہیں، وہ آپ کو گیٹ ہو جائے گی۔ کلیئر؟ نیکسٹ موو کریں، بریک پوائنٹس۔ بریک پوائنٹ از دا موسٹ سکسیزفل اینڈ افیکٹو ٹیکنیک آف ڈیبگنگ۔ کیوں؟ بچوں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا پروگرام بہت زیادہ انسٹرکشنز پہ کنسسٹ کرتا ہے، یعنی کہ ایک لینتھی پروگرام ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر سے ایررز کو فائنڈ کرنا، ڈیٹیکٹ کرنا اور انہیں ریموو کرنا ذرا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ دین ہم کرتے کیا ہیں، پروگرام کے ایک خاص پورشن کو سلیکٹ کر کے اس کی ڈیبگنگ کروا لیتے ہیں، یعنی جس پورشن کو آپ نے
ڈیبگ کروانا ہوگا اس کا پروسیجر کیا ہے. سب سے پہلے اٹ از اپلائیڈ ایٹ دا اسٹارٹ آف دا لائن, یعنی بریک پوائنٹ آپ اپلائی کر دیں گے. ٹوگل بریک پوائنٹ سے مراد وہیں سے آپ کا بریک پوائنٹ انیبل ہوگا اور وہیں سے ڈسیبل ہوگا, یعنی کہ آپ کنٹرول F8 پریس کریں گے تو آپ کا بریک پوائنٹ اپلائی ہو جائے گا, کنٹرول پلس F8 پریس کریں گے تو وہ وہاں سے ڈس اپیئر ہو جائے گا. کلیئر. اب اس کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے ڈیبگ مینیو کے اندر آ کے ٹوگل بریک پوائنٹ اور کنٹرول F8 پریس کیا تو جس لائن کے اوپر آپ کا کرسر موجود تھا اس کی بیگننگ پہ, یعنی کہ یہ یاد رکھیے گا کسی لائن کے سینٹر میں یا کسی بھی لائن سے مراد انسٹرکشن کہہ رہا ہوں, انسٹرکشن کے اینڈ پہ آپ نے بریک پوائنٹ اپلائی نہیں کرنا. فار ایگزامپل یہ ایک انسٹرکشن ہے اور اس کے سٹارٹ پہ آپ کرسر کی پوزیشن لے جائیں یعنی بیگننگ پہ. کلیئر. دین آپ کنٹرول F8 پریس کریں اور یہاں سے لے کر سٹارٹ تک, یعنی سٹارٹ سے لے کر ٹل ٹو دا بریک پوائنٹ آپ کا یہ والا جو پورشن ہوگا یہ ڈیبگ ہو جائے گا. اوکے. دین اس طرح سے آپ چھوٹے چھوٹے پارٹس کے اندر ڈیوائڈ کر کے اپنے سورس کوڈ کو ڈیبگ کر سکتے ہیں اور اس پورشن کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا کہ یہ ایرر فری ہے یا اس کے اندر کسی قسم کا ایرر ایگزسٹ کرتا ہے. کلیئر. نیکسٹ موو کریں جی, ایویلیوٹ اور ماڈیفائی ونڈو. یہ واچز سے بالکل میچ کر رہا ہے, بالکل اسی طرح سے ورک کرتا ہے. ایک مائنیوٹ سا ڈفرنٹ یہ ہے کہ واچز کے اندر بچوں آپ ویریبل کے اندر سٹورڈ صرف ویلیو کو ایگزیکیوشن کے دوران دیکھ سکتے ہیں, لیکن ایویلیوٹ اور ماڈیفائی ونڈو تب یوز کی جاتی ہے ڈیبگنگ فیچر جب آپ نے ایگزیکیوشن کے دوران کسی ویریبل کی ویلیو کو چینج کرنا ہو, یعنی اٹ از یوز ٹو چینج دا ویلیو آف ویریبل ڈیورنگ پروگرام ایگزیکیوشن. اور اس کا جو پروسیجر ہے یا پروسیس, سب سے پہلے آپ ڈیبگ مینیو کو سلیکٹ کریں گے, دین یہاں پہ آپ نے کنٹرول F4 یا پھر ماڈیفائی اور ایویلیوٹ ونڈو کو سلیکٹ کر لینا ہے. یہ ذرا اسنیپ شاٹ کے اندر دیکھیں, ڈیبگ, ایویلیوٹ اور ماڈیفائی ونڈو, یا پھر اس کی شارٹ کٹ اویلیبل ہے کنٹرول پلس F4. دین ایک ڈائلاگ باکس اپیئر ہو جائے گا, جیسے سیم ایز آپ لوگوں کا واچز کے اندر پروسیجر تھا اسی طرح سے آپ نے وہاں پہ ویریبل کا نیم پٹ کر دینا ہے جس کی ویلیو کو آپ ماڈیفائی کرنا چاہتے ہیں, اور دین پھر آپ سے وہ نیو ویلیو مانگے گا کہ یعنی کہ آپ اسے ریپلیس کس ویلیو کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, تو وہاں پہ آپ نے نیو ویلیو ڈال کے انٹر کا بٹن پریس کر دینا ہے تو آپ لوگوں کی ویلیو ریپلیس ہو جائے گی. آج کے اس چھوٹے سے لیکچر جس کے اندر بچوں ہم نے ڈیبگنگ فیچر آف ٹربو سی کو ڈسکس کیا, آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو کوئی ہلکا پھلکا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. پریکٹیکلی خاص کر کے جب آپ لوگوں کی لیب ورک ہو رہا ہوتا ہے تو دین اگر کوئی آپ سے کہے کہ سر سنگل اسٹیپنگ کر کے دکھائیں, واچز کی مدد سے ڈیبگنگ کر کے دکھائیں, آپ سے کوئی کہہ دے کہ بریک پوائنٹ اپلائی کر کے دکھائیں, آپ سے کوئی کہہ دے کہ سر ہمیں ماڈیفائی اور ایویلیوٹ ونڈو کی مدد سے ڈیبگنگ کر کے دکھائیں, تو آپ لوگوں کو پریکٹیکلی یہ پرفارم کرنا آنا چاہیے. اور ان کے اندر جو موجود شارٹ کٹس تھیں وہ بھی یاد کر لیجئے گا, وہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا. ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے یہ خاص امپورٹنٹ ہے. کسی قسم کا کوئی کویسچن ہو تو بچوں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.